اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کی لاشوں پر کھڑا ہو کر بیان کرنا۔ غزوہ بدر میں ایک گڑھا بنایا گیا تھا، گڑھا تھا، اس میں لاشیں پھینکی گئی تھی۔ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں بھی کبھی لاش نظر آتی تھی آپ اس کو دفن کروا دیتے تھے، لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اسی لیے تمام لاشوں کو آپ نے بدر کے ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے تمام لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گڑھے میں پھینک دیا۔ امیہ بن حلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اسی لیے اس کی لاش وہیں پہ مٹی میں دبا دی گئی۔ دوستو، یہ روایت بخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جہل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566 پر ہے۔ اس کے بعد جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شعبہ بن ربیعہ، اے فلاں اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان بے روح جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، قسم ہے مجھے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردہ جواب نہیں دے سکتے۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 باب ما جافی عذاب القبر، بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566 پر یہ روایت موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بخاری کی اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً انبیاء اکرام، شہداء، اولیاء اللہ، وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام اور ہماری فریاد سنتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارو تو پھر اللہ کے برگزیدہ بندے یعنی ولی اللہ، شہید اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں نہ جائز اور درست ہوگا۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا نحن بالاثر، مشکات شریف باب زیار القبور۔ ترجمہ یعنی اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم میں سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ جب تم لوگ قبر کی زیارت کے لیے جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم عافیت، مشکات شریف باب زیار القبور صفحہ نمبر 156۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ میرے مسلمانوں بھائیوں، بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ دور فتن چل رہا ہے، یہ فتنے کا دور چل رہا ہے۔
یہاں ہمیں زندگی کے معاملات جو جتنے بھی معاملات ہیں، ہمیں دین میں یہاں فتنے ملیں گے، ہمیں دنیا میں یہاں فتنے ملیں گے. ہمیں ان سب فتنوں سے بچنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا رب ہمیں ان فتنوں سے بچائے. اولیاء کرام کا حقیقی نظام ہے، وہاں بھی ہمیں ایسے فتنے ملیں گے. عالم دینوں میں بھی ہمیں یہ فتنے ملیں گے. جاہلوں کی محفل میں بھی ہمیں یہ فتنے ملیں گے. عالموں کی محفل میں بھی ہمیں یہ فتنے ملیں گے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق دے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق دے. آمین.